شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول انتہائی معروف اور مشہور ہے۔ ناظرین، ایسی کون سی وجہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ شیر میں ایسی کون سی خاصیت ہے اور اس میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو اسے دیگر جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں؟ ناظرین، آخر شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ اسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ جنگل میں سب سے بڑا جانور لمبائی میں تو زرافہ ہے اور جسامت میں سب سے بڑا ہاتھی ہوتا ہے، سب سے پھرتیلا چیتا ہوتا ہے اور سب سے ہوشیار لومڑی ہوتی ہے۔ جنگل میں حکومت کرنے کے لیے یہی سب خوبیاں تو چاہیے ہوتی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان سب جانوروں میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ جنگل کا بادشاہ تو شیر ہوتا ہے، مگر اس میں یہ تمام صفات موجود نہیں ہوتی۔ نہ تو وہ اونچا ہوتا ہے، نہ ہی بھاری بھرکم، اور نہ ہی وہ چلاک، اور نہ ہی وہ ہوشیار ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہوتا ہے؟ لیکن شیر میں ایک ادا ایسی ہے جو کسی اور میں نہیں، اس میں ایک عادت ایسی ہے جو کسی اور میں نہیں، اور وہ ہے شیر کا اعتماد اور یقین۔ یہ بہت غضب کا ہوتا ہے۔ شیر سے کسی نے پوچھا کہ تو بادشاہ کیوں ہے؟ تو جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ تیرے میں تو ایسی کوئی کوالٹی، کوئی ایسی خصوصیت نہیں جس کی وجہ سے تو جنگل کا بادشاہ کہلائے۔ تو شیر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے میں بادشاہ ہوں۔ تو شیر کا یہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، یہ جو اس کا خود پر اعتماد اور یقین ہوتا ہے، وہ اسے دوسرے جانوروں کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، شیر جانوروں میں سب سے زیادہ مشہور جانور ہے۔ شیر فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے 3 مشہور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لیث، نمبر 2 اسد، اور نمبر 3 غضنفر، جبکہ اس کے علاوہ قصورہ بھی مشہور ناموں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ متعدد نام ہیں۔ اہل عرب کے نزدیک ایک قول کے مطابق 150، جبکہ دوسرے قول کے مطابق 500 الفاظ شیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شیر کو دیگر جانوروں میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جنگلی جانوروں میں شیر کی مثال اس کی بہادری، بے رحمی اور سنگ دلی کی وجہ سے ایک باروب اور دبدبے والے بادشاہ جیسی ہے۔ اسی وجہ سے دلیری، بہادری اور جرات مندی میں ہمیشہ شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ ناظرین، شیر بھوک کی حالت میں صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ یہ دوسرے درندوں کا جھوٹا شکار ہرگز کھانا پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر جائے تو باقی وہیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کر اس سے نہیں کھاتا۔ اور شیر کتے کا جھوٹا ہرگز کھانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ناظرین، شیر ہمت کی علامت ہے۔ بہادروں کو عموماً لوگ شیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ امام نجم الدین غزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگر یہ انتہا درجے کی تعریف اور مدح نہ ہوتی تو اللہ پاک اپنے محبوب کو شیر سے تشبیہ ہرگز نہ دیتا۔ اللہ تعالی نے سورہ المدثر آیت نمبر 49 تا 51 میں ارشاد فرمایا، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ تو انہیں کیا ہوا، نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا وہ بڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، مشرکین نادانی اور بے وقوفی میں گدھے کی طرح ہیں کہ جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں۔ معزز ناظرین، شیر کے بہت زیادہ نام ہیں جس سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔
کیونکہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اہمیت میں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ شیر جب شکار کرتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے دہاڑتا ہے اور اس کے دہاڑنے کی آواز تقریباً 8 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے۔ شیر آرام اور سستی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شیر ایک دن میں تقریباً 16 سے 20 گھنٹے تک سوتے ہیں۔ شیر 36 فٹ کی اونچائی سے کود سکتا ہے۔